ہم اوقات نماز کے استخراج کے 3 قاعدے عام طور پہ ہم بیان کرتے ہیں. ایک تقریبی اوقات جو تقریباً درست ہوں، اور دوسرے ہم قریب التحقیق جو تحقیق کے قریب ہوں لیکن عین درست نہ ہوں، اور تیسرے ہم جو ہے وہ تحقیقی اوقات کی بات کرتے ہیں. تو ہم جو تقریبی اوقات لیتے ہیں تو اس میں ہم یہ کرتے ہیں کہ پوری دنیا کا جو مرکز ہے تو وہ ہے اپنے گرینوچ، اور تمام جو اوقات نماز ہیں ان کا مرکز جو ہے وہ ہے نصف النہار، اور پھر نصف النہار بھی بلدی گھڑی سے جو ہے وہ 11:44 سے 12:14 کے درمیان ہوتا ہے، تو اس کا اوسط بنا تقریباً 12. تو لہذا ہم جو ہے وہ کوئی ایک سال اٹھا کر ہم گرینوچ کے دن 12 بجے کے مطابق جو ہے میل شمس لے لیتے ہیں، اور تعدیل ایام لے کے اس سے بلدی زوال بنا لیتے ہیں، اور یوں ہم اوقات کا استخراج کرتے ہیں. ان کو تقریبی کیوں کہا گیا؟ پہلی بات تو یہ کہ ساری دنیا کا نصف النہار گرینوچ کے 12 بجے کے مطابق نہیں ہوتا. جیسے پاکستان میں جو نصف النہار ہوتا ہے وہ اس وقت ہوتا ہے جب گرینوچ میں تقریباً صبح کا 7 بج رہا ہوتا ہے، اور نیو یارک میں جو نصف النہار ہوتا ہے وہ اس وقت ہوتا ہے جب نیو یارک گرینوچ میں 17 بج رہا ہوتا ہے، یعنی شام کا 5. تو لہذا یہ اوقات درست نہیں ہو سکتے. اسی طریقے سے دیگر اوقات کو لے لیجئے کہ اگر پاکستان میں 4 بجے صبح صادق ہو رہی ہے تو ہمیں تو میل شمس اور تعدیل ایام درکار تھی صبح کے 4 -5 -1 آور، یعنی پچھلی تاریخ کا 23 آور کا میل و تعدیل ہمیں چاہیے تھی، لیکن ہم نے لی کیا اگلے دن کی 12 آور. پورے 13 گھنٹے میں جو میل و تعدیل میں فرق آیا اتنی ہم نے غلطی کی. اسی طریقے سے جو ہے وہ ہم نے جو طلوع آفتاب کا لیا، فرض کیجئے کہ صبح 5:30 بجے کا، تو وہ لینا چاہیے تھا ہمیں رات کے 0 گھنٹہ 30 منٹ کا. ہم نے وہاں بھی دن 12 کا میل و تعدیل استعمال کیا، اس میں بھی غلطی رہ گئی 11.5 گھنٹے کی. پھر ہم نے عصر کے لیے شام 4 بجے کا میل لیا 16 بجے کا، حالانکہ لینا چاہیے تھا 11 بجے کا میل. تو یہ اس میں غلطی کچھ کم ہوگی کیونکہ ہم نے 12 بجے کا میل لیا ہوا ہے تمام نمازوں کے لیے. اور مغرب جو ہے وہ ہو رہی تھی شام کے 6 بجے، تو ہمیں لینا چاہیے تھا 1 بجے کا میل. 13 بجے کا ہم نے لیا 12 بجے کا، یہاں بھی تھوڑا فرق آیا. اور عشاء جو ہے فرض کیجئے کہ رات کے 8 بجے تھی، تو ہم نے میل لینا تھا 20 -5 15 بجے کا، اور ہم نے لیا 12 بجے کا. یہاں پر بھی تھوڑا سا فرق رہ گیا. تو چونکہ پاکستان شرقی دنیا میں، لہذا شرقی اوقات میں زیادہ فرق رہا اور غربی میں کم رہا. اور جو مقامات غربیہ ہوں گے جیسے امریکہ وغیرہ، وہاں پر شرقی اوقات میں فرق کم رہے گا اور غربی اوقات میں فرق جو ہے وہ زیادہ ہوگا. اب کیا ایسی کوئی صورت ہے پیارے طلبہ کرام کہ ہم یہ جان لیں کہ اگرچہ ہم نے تحقیقی نہیں نکالا لیکن تحقیقی ہم زبانی نکال لیں، قریب پہنچ جائیں؟ بھئی کیا ضرورت ہے اتنے بڑے بڑے فارمولے حل کرنے کی؟ تو واقعی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور بھی شارٹ کٹ ہیں جو کہ ہم اختیار کر کے تحقیقی وقت کا استخراج ہم زبانی کر سکتے ہیں. وہ کیسے؟ تو یہ دیکھیے کہ ہم نے جو ہے وہ یہ دیکھ لیا کہ آج کا ہم نے جو کراچی کا صبح صادق نکالا تو وہ نکلا 4:05 اور پھر ہم نے اگلے دن کا نکالا تو اگلے دن کا نکلا 4:04 تو یوں 1 منٹ پہلے جو صبح صادق ہو رہی ہے اگلے دن، ٹھیک ہے، 1 منٹ
پہلے صبح صادق ہو رہی اگلے دن، اور اس سے پہلے 1 منٹ بعد تھی، یعنی 4:06:05 تھا۔ تو اب ہم دیکھیں گے کہ ہمیں جو ہے وہ ہم نے جو میل اور تعدیل لی وہ ہم نے لی دن 12 بجے کی، حالانکہ لینی ہمیں تھی 13 گھنٹے پیچھے کی۔ ہم دیکھیں گے پیچھے کی طرف وقت فجر بڑا ہو رہا ہے یا چھوٹا ہو رہا ہے۔ تو یہ جو میں نے مثال دی اس میں جو کہ آگے وقت فجر جو ہے وہ گھٹتا جا رہا ہے، تو یہ اوقات مثال جو ہے وہ ایسی ہے کہ جس میں سورج انقلاب سیفی کی طرف جا رہا ہے، گرمیاں آ رہی ہیں، فرض کیجئے مئی کا مہینہ ہے، ہم نے مئی کے مہینے کی مثال لی ہے کہ آج جو ہے وہ 4:05 پر ہے، اور اگلے دن 4:04:05، اور اس سے ایک دن پہلے جو تھی وہ 4:06:05۔ تو اب ہمیں میل لینا کب کا تھا؟ 13 گھنٹے پہلے کا۔ ہم نے لیا کب کا؟ بعد کا۔ تو 13 گھنٹے پہلے جو ہے وہ وقت فجر چھوٹا تھا یا بڑا تھا؟ چونکہ آگے بڑا ہوتا جا رہا ہے، وقت فجر پیچھے آتا جا رہا ہے، لہذا اپنے اس سے پہلے وقت زیادہ تھا۔ اب ایک دن میں 60 سیکنڈ کی تبدیلی ہوئی، تو 60 سیکنڈ کو 24 پر تقسیم کیا، یعنی 1 گھنٹے میں 2.5 سیکنڈ کی تبدیلی ہوئی۔ تو 13 گھنٹے میں کتنی ہوگی؟ 13 ضرب 2.5، تو 13 دونی 26 اور 6.5 32 سیکنڈ۔ اور چونکہ اپنی جو ہے وہ تبدیلی ایسی ہوگی کہ فجر دیر سے ہوئی ہوگی، لہذا ہم 32.5 سیکنڈ جمع کر دیں گے۔ تو 4:05 اور 5 سیکنڈ میں ہم نے 32 سیکنڈ جمع کیے، 32.5 سیکنڈ، تو یہ آ گئے 4:05 اور 37.5 سیکنڈ۔ تو یہ تحقیقی وقت ہمیں حاصل ہوا۔ سبحان اللہ، بغیر کیلکولیٹر کے، بغیر کسی چیز کے ہم نے نکال لیا۔ اسی طریقے سے اگر ہمیں عشاء کا معلوم کرنا ہو، اب عشاء ہو رہی تھی فرض کیجئے کہ پاکستان میں رات کے 9 بجے، تو لینی چاہیے تھی ہمیں 21 - 5 16 بجے کی تعدیل، ہم نے لی 12 بجے کی۔ اب ہم نے 4 گھنٹے بعد کی تعدیل لی، اب ہمیں 4 گھنٹے بعد کا لحاظ رکھنا ہوگا۔ تو ہم نے دیکھا اپنے کہ اس تاریخ کو جو وقت عشاء تھا وہ تھا 8:50 اور 20 سیکنڈ، اور اگلے دن 8:50 اور 50 سیکنڈ، یعنی آدھا منٹ بعد تھا وقت۔ تو اب ہم اپنے بعد کا میل جب تعدیل لیں گے تو پھر وہ کچھ تاخیر سے آئے گا وقت عشاء جو ہے، لہذا ہم 30 سیکنڈ کو پہلے دیکھیں گے کہ 1 گھنٹے پر کیا بنا۔ تو 30 سیکنڈ ضرب تقسیم 24، تو یہ 1.25 سیکنڈ بنا۔ تو 1 گھنٹے میں 1.25 سیکنڈ اور 4 گھنٹے میں 5 سیکنڈ، لہذا 5 سیکنڈ بعد وقت ہوگا۔ تو وہ جو 8:50 20 سیکنڈ جو وقت دکھ رہا تھا، تو وہ 8:50 اور 25 سیکنڈ پر وقت عشاء تحقیقی ہونا چاہیے۔ لیکن کبھی کبھی معمولی سا کوئی فرق بھی آ جاتا ہے۔ اچھا، یہ تو تھا اپنے کہ ہم نے گرینوچ کے 12 بجے کے میل شمس پر اوقات کا استخراج کیا، لیکن فرض کیجئے کہ ہم نے کسی دنیا کے کسی ایک شہر کے لیے ایکوریٹ وقت نکالے میں کسی سال کے لیے۔ اب وہ سال کے لیے تو درست ہے نا، ہم نے فیضان مدینہ عالمی مدنی مرکز کے اوقات نکال دیے 2022 کے مطابق ایکوریٹ، لیکن ایک خاص جگہ کے لیے۔ اب ہمیں یہ جاننا ہے پیارے طلبہ کرام کہ 2022 میں تو آج یہ وقت ہے، 2023 میں کیا ہوگا، 1 سال بعد کیا وقت ہوگا۔ یہ نقشہ تو 2022 کا، اگر ہم اسے ہی 2023 میں استعمال کرنا چاہیں تو یہ بھی آسان ہے، پر تھوڑی سی توجہ رکھیے گا، انشاءاللہ تعالی میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ دیکھیے جی، اب ہمیں اگلے سال کا دیکھنا ہے، اور یاد رکھیے کہ اگلا سال جب آتا ہے تو سورج جو ہے اپنے 365 دن 5 گھنٹے 48 منٹ پہ دوبارہ اپنی پرانی پوزیشن پر آتا ہے۔ جیسے خط استوا پہ اگر وہ آیا تھا 21 مارچ کو صبح کے 9 بجے GMT سے، تو اگلے سال آئے گا 21 مارچ کو صبح کے 9 بجے کے بجائے جمع 5 گھنٹے 48 منٹ، تو دوپہر کے 14:48 پر وہ خط استوا پر پہنچے گا۔ ٹھیک ہے، تو پتہ چلا کہ پیچھے کی طرف میل کم ہو گیا،
اگلا سال آیا تو ہم پیچھے کی طرف چلے گئے. لہذا یہاں بھی ایسا ہی ہوگا کہ ہم نے جو ہے وہ 2022 میں 1 مئی کا ہم نے وقت نکالا, تو وہ نکلا, کوئی بھی نماز لے لیجئے, فرض کیجئے طلوع آفتاب, تو طلوع آفتاب نکلا 1 مئی کا 5:50 ٹھیک ہے. اب اگلے سال چونکہ ہم پیچھے کے جانب آئیں گے تو آپ دیکھیں کہ پیچھے کیا چیز ہے. تو 1 مئی سے پیچھے 30 اپریل ہے, تو 30 اپریل کا وقت دیکھیے وہ کتنا ہے. تو وہ والا وقت جو تھا وہ 5:50 تھا, اور ہم نے جب دیکھا 30 اپریل کا وہ ہمیں ملا 5:50:48, یعنی 48 سیکنڈ زائد تھا. تو 24 گھنٹے میں 48 سیکنڈ کا فرق آیا, تو 1 گھنٹے میں 2 سیکنڈ کا, تو 5 گھنٹے 48 منٹ میں یعنی 6.25 گھنٹے میں فرق آئے گا ضرب 2, تو 11.5 سیکنڈ. بس 11.5 سیکنڈ دیر سے طلوع آفتاب ہوگا 2023 میں, یعنی 5:50 کے بجائے 5:50 اور 11.5 سیکنڈ پر سن رائز ہوگا 1 مئی کو. اور اگر ہم پیچھے آتے 2020 میں, ہمیں 2022 کا ہمیں وقت پتا ہے اور 2021 کا ہم جاننا چاہتے, تو پھر اسی صورت میں یہ 11.5 سیکنڈ بڑھ جاتے, یعنی جلدی ہو جاتے. تو پھر یہ 5:50 کے بجائے 5:49 48 سیکنڈ پر طلوع آفتاب ہو جاتا. اور اگر ہم 2 سال بعد کا معلوم کرتے کہ 2024 میں کیا ہوگا, اب معاملہ یہ ہوگا کہ 2024 میں چونکہ لیپ ایئر بھی آ جاتا ہے, اور لیپ ایئر جو ہے وہ تاریخ دن کو بڑا کر دیتا ہے, وہ 366 دن کا ہم سال بنا لیتے ہیں. تو اب یہ ہوگا کہ وہ جو اپنے میل شمس جو پیچھے آنا چاہیے تھا 2022 سے 23 جو 5 گھنٹے 48 منٹ پیچھے آیا, اب وہ 24 میں 5 گھنٹے 48 منٹ مزید پیچھے آنا چاہیے تھا. بالکل آپ اس کو پیچھے کیجئے, تو 5:48 تو یہ ہو گئے 11:36 11 گھنٹے 36 منٹ پیچھے آنا چاہیے تھا, لیکن 1 دن کا اضافہ ہو گیا, جبکہ وہ ڈیٹ جو ہے وہ ڈیٹ جو ہے وہ فروری کی 29 تاریخ کے بعد کی ہو. یعنی اگر یہی آپ اپنے 2024 تو ہے لیپ ایئر, لیکن آپ معلوم کر رہے ہیں جنوری فروری میں, تو پھر نہیں, آپ معلوم کر رہے ہیں مارچ سے لے کے دسمبر کے درمیان 2024 میں. تو اب جو ہے وہ 11 گھنٹے 36 منٹ قبل کا میل دیکھنے کے بجائے ہم دیکھیں گے 24 مائنس 11:36, تو 12 گھنٹے 24 منٹ بعد کا میل. اب جب بعد کا میل دیکھیں گے پیارے اسلامی بھائیوں, تو پھر ہم نے جو نکالا تھا ابھی یہی مثال کہ ہم 48 سیکنڈ بعد اپنے جو ہے وہ 48 سیکنڈ پہلے جو طلوع آفتاب ہو رہا تھا, تو جب بعد کا میل دیکھیں گے تو بعد والا میل سے دن جلدی طلوع ہوگا, کیونکہ مئی کا مہینے آگے جلدی کی طرف جا رہا ہے, طلوع جلدی ہو رہا ہے, تو لہٰذا 48 سیکنڈ پہلے طلوع ہونا ہے اگلے دن. تو 48 سیکنڈ 24 گھنٹے میں طلوع ہونا ہے, اور 12 گھنٹے اور 24 منٹ میں کیا ہوگا کہ تقریباً 12.5 گھنٹے لے لیجئے, تو 12.5 ضرب 2 25 سیکنڈ بعد طلوع ہوگا, یعنی 5:50 کے بجائے 5:50:25 پر جو ہے وہ طلوع آفتاب ہوگا. یوں آپ اگلے کئی سالوں کا نکال سکتے ہیں, پچھلے کئی سالوں کا نکال سکتے ہیں, لیکن اس میں آپ کو دشواری ہوگی, تو پھر آپ ایسا کریں کہ ہر 4 سال کے بعد کا نکالیں, تو 4 سال کے بعد جو فرق ہوگا 8 سال کے بعد بھی اسی حساب سے فرق آئے گا. تو یوں آپ بہت جلدی چھلانگے مار کر آپ 20-25 سالوں بعد کا بھی نکال سکتے ہیں. آپ کو شاید حیرت ہوئی ہوگی, لیکن الحمدللہ میں اس طرح کی حرکتیں کر چکا ہوں, لیکن وہی ہے کہ ہر وقت میری بھی ذہن میں حاضر نہیں رہ پاتی. اب جیسے ابھی میرے ذہن میں مکمل تازہ نہیں ہے, تو لیکن یہ کہ جو شخص زبانی بہت سے کام کرنے پر قادر ہو جائے تو پھر وہ غلطیاں کم کرتا ہے, کیونکہ اس کا کانسیپٹ جو ہے وہ بہت زیادہ برائٹ ہو جاتا ہے, روشن ہو جاتا ہے, اس کو الحمدللہ غلطیوں سے اس کی بچت ہو جاتی ہے. جیسے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ فقط گھڑی پہ اعتماد کرنا یہ غیر توقیت دان کو روا نہیں ہے, اس کو جائز نہیں ہے, اس کے لیے درست نہیں ہے کہ جو غیر توقیت دان ہے وہ فقط گھڑی پہ اعتماد کرے. اچھا جی, تو پھر کس کو جائز ہے؟ وہ توقیت دان کو جائز ہے کہ گھڑی پہ اعتماد کرے. اور پھر جب میں نے اس میں غور کیا تو میرے سمجھ میں آیا کہ بیچارہ
توقیت دان اپنی عادت سے مجبور ہوتا ہے. ہم گھڑی ضرور دیکھتے ہیں کہ اتنے بجے غروب آفتاب ہے، لیکن اگر ہمیں آسمان دکھائی دے رہا ہو تو ساتھ ساتھ ہم آسمان کی روشنیوں کی کیفیت کو، اس کی اپنی روشنی کی کمی اور تیزی کو دیکھ کر بھی ہم بہت سے اندازے لگا رہے ہوتے ہیں بحمدہ تعالی. اب آتی پیارے طلبہ کرام بات اپنے قریب التحقیق درجے کی. تو قریب التحقیق درجے میں ہمارے بزرگوں نے یہ کیا کہ انہوں نے دن 12 بجے کو پہلے دیکھا کہ بلدی گھڑی سے جی ایم ٹی کیا بنے گا. جیسے کراچی کا نکالنا ہے ہمیں تو 12 مائنس 67 4 تقسیم 15 تو 7 بج کر اور تقریباً جو ہے وہ 31:44 سیکنڈ. اب اس پر جو ہے وہ اپنے نصف النہار نکالا اور پھر اس کے بعد یہ دیکھ لیا کہ جو فجر ہوتی ہے نا وہ تقریباً ہوتی ہے طلوع آفتاب جو اوسطاً ہوتا ہے نا وہ صبح 6 بجے ہوتا ہے. تو 6 بجے کے لیے اسی حساب سے میل لے لیا، یعنی 7 31 44 جو تھا اس میں 6 گھنٹے کم کر لیے. تو 1 31 44 پر طلوع آفتاب کا میل لے لیا سارے سال کے لیے، اور اسی طرح 6 گھنٹے جمع کر دیے غروب کے لیے. تو 7 میں آپ جب 6 گھنٹے جمع کریں گے تو دوپہر کے 1 31 44 پر جو میل و تعدیل دی اس سے غروب آفتاب نکال لیا. پھر فرمایا کہ صبح صادق اور عشاء میں 1.5 گھنٹے کا فرق ہوتا ہے، تو 1.5 گھنٹہ اور کم کر لیا، یعنی صبح 4:30 بجے بلدی گھڑی سے میل و تعدیل لے لی تو صبح صادق لے لیا، اور شام کو 7:30 بجے کے وقت پر اس کو بلدی پہلے جی ایم ٹی بنایا اور جی ایم ٹی پر اپنے میل و تعدیل لے کے اس سے وقت عشاء نکال لیا. اب دیکھیں اس کو ہم نے قریب التحقیق کیوں کہا پیارے طلبہ کرام؟ اس لیے کہ ویسے تو بہت اچھے اوقات نکالے ملک العلماء مفتی ظفر الدین بہاری علیہ رحمہ نے، لیکن نکالنے کے بعد خود فرما رہے ہیں کہ ہم نے جو نکالے اس میں بھی ہم نے تساہل پسندی سے کام لیا ہے، ہم نے سستی اختیار کی ہے، ہم نے ایکوریسی اختیار نہیں کی. لیکن بہرحال ہیں بہت اچھے اوقات، لیکن عین تحقیق نہیں کہلائیں گے. وہ کیسے؟ کیا ہمیشہ بلدی گھڑی سے 6 بجے ہی سورج طلوع ہوتا ہے؟ نہیں، بلدی گھڑی سے کبھی تو 5 بجے نکل آتا ہے اور کبھی شام کو صبح 7 بجے نکلتا ہے. لہذا جس تاریخ کو جتنے بج کر جتنے منٹ پہ نکلنا تھا اس وقت کا میل و تعدیل چاہیے تھا. لہذا درمیانے دنوں میں تو بہت اچھے اوقات نکلیں گے، لیکن باقی دنوں میں جب سورج جو ہے وہ 5:30 سوا 5 بجے طلوع ہوگا تو یہی آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ جو ہے میل و تعدیل کا فرق آ جائے گا اوقات میں. اور جب سردیاں ہوں گی اور وہ طلوع آفتاب جو ہے وہ صبح 6 بجے کے بجائے 6:30 پونے 7 ہوگا تو یہی فرق وہاں آ جائے گا. اسی طرح اعلیٰ حاصل قیاس دیگر چیزوں پر بھی اسی کو قیاس کیجیے. قربان جائیں ہمارے بزرگوں پر کہ قریب التحقیق اوقات بیان کرنے کے بعد بھی بتا ضرور رہے ہیں کہ اس میں بھی ہم نے خامیاں چھوڑی ہیں، اس میں بھی ہم نے کچھ کمی چھوڑ دی ہے. جو اوقات میں انتہائی درستی کا خواہاں ہو، جیسے تحقیقی درجے کے اپنے ریسرچ کورس کے طلباء، تو ان کو چاہیے کہ خاص وقت معہود پر میل و تعدیل لے کر اوقات کا استخراج کریں. تیسری بات کہ ہم کہتے ہیں تحقیقی اوقات، تو بس یہی وہ تحقیقی اوقات ہیں کہ جس میں ہم اپنے کوئی گھنٹہ منٹ ہم نہیں چھوڑتے، پوری گہرائی میں اتر کر جو ہے ہم میل و تعدیل لے کر آتے ہیں کہ اس کے بعد اپنے جو ہے اوقات میں جو فرق ہے وہ اگر سیکنڈ کی کسر میں جا کر کوئی 100ویں 200ویں حصے میں آ جاوے تو آ جاوے، لیکن کوئی سیکنڈ میں یا کوئی ایسا فرق جس کو شمار کیا جائے ایسا فرق نہ آ پائے. اس کے لیے پیارے طلبہ کرام ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم یہ کرتے ہیں کہ پہلے کوئی بھی وقت ہم فرض کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ہمیں پتہ نہیں متوقع کیا ہے، تو ہم نے جو ہے وہ کوئی بھی فرض کر لیا. اب چاہے آپ دن 12 بجے کا لے لیجئے، چاہے آپ اپنے طلوع نکالنا ہے تو 6 بجے کا لے لیں، شام کا کوئی وقت نکالنا ہے تو شام کا 18 لے لیں، اور چاہے آپ دن 12 لے لیں، آپ چاہے جی ایم ٹی کا 12 لے لیں، نو پرابلم. جب تحقیق نکالنی ہوتی ہے تو پہلا وقت ہمیشہ تقریبی ہوتا ہے، اور تقریبی کے لیے کوئی زیادہ ایکوریسی ڈھونڈنے کی حاجت نہیں ہوتی. بس کوئی بھی میل اٹھا لیجئے، چاہے آپ جی ایم ٹی 12 اٹھا لیجئے یا آپ اس ملک کا تھوڑا سا لحاظ کر لیں تو بہتر ہوگا. جیسے پاکستان ہے +5 ٹائم زون ہے،
تو لہٰذا 12 مائنس 5، چلو بھائی صبح 7 بجے کا میل لے لیجئے، اور چاہیں اور مزید تھوڑا سا آگے چلے جائیں تو بھائی طلوع آفتاب نکالنا ہے، طلوع آفتاب کی اوسط 6 ہے، 6 مائنس 5 آپ 1 بجے کا میل لے لیجئے۔ یہ لینے کے بعد آپ نے جو ہے لانگ ٹرم المنک یا نوٹیکل المنک کے ذریعے آپ نے جو ہے میل و تعدل لے کے وقت نکالا، جو وقت آیا اسے تقریبی قرار دیں اور چیک کریں کہ آپ نے جو پہلے جس ٹائم کو بنیاد بنایا تھا میل و تعدل لینے کے لیے، کیا یہ اس کے موافق ہے؟ اگر موافق ہے تو پھر نظر انداز کر دیں، جو آپ نے وقت نکالا وہی تحقیق ہو گئی۔ لیکن یہ شاذ صورت ہوگی، کبھی کبھی ایسا پیش آئے گا، ٹھیک ہے، ورنہ 99% سے بھی زیادہ ایسا ہی ہوگا کہ وہ نہیں آئے گا۔ اب جو نہیں آئے گا وہ آپ اپنے دیکھ لیجئے۔ فرض کیجئے آپ نے یہ سمجھا تھا 6 بجے طلوع ہوگا، آپ نے 6 بجے کے میل و تعدل لے کے اوقات نکالے تو وقت نکلا 5:10۔ تو اب آپ کو پتہ چل گیا بھائی میرا میل تو ٹھیک نہیں تھا، نہ تعدل ٹھیک تھی اور نہ نصف قطر شمس ٹھیک تھا، میں نے تو لیا 6 بجے کا اور یہاں آ رہا ہے اپنے 5:10۔ اب ہم 5:10 کو معیار بنائیں گے، 5:10 مائنس معیاری گھنٹہ یعنی 5، یہ آ گیا 0:10۔ اب 0:10 پہ ہم جب میل و تعدل لے کے اوقات کا استخراج کریں گے تو وہ اوقات تحقیقی ہوں گی، اور بعض بڑے عرض بلاد پہ جا کر ایسا ہوگا کہ جب آپ دوسری بار نکالیں گے تب بھی وہ موافق نہیں ہوگا، کیونکہ وہاں پر بہت تیزی سے اوقات بدل رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر وہ جب بھی موافق نہ آئے تو پھر تیسری بار پھر نکالیں گے، اور اگر تیسری بار بھی موافق نہ آئے تو چوتھی بار بھی نکالیں گے۔ جی ہاں، یہ بڑے بڑے جو عرض بلاد ہوتے ہیں 80 درجہ 75 درجہ شمالی، جب ان میں چند دنوں کے لیے نارمل ڈیز آتے ہیں 1-2 مہینے کے لیے، تو اوقات اتنی تیزی سے بدل رہے ہوتے ہیں، ضرورت سے میل شمس میں ثانیہ بھی بدل جائے تو اوقات میں فرق ڈال دیتا ہے۔ لہذا وہاں پر آپ کو تیسری اور چوتھی بار بھی یہ کام کرنا ہوگا۔ یہ وہ اصول ہیں پیارے طلباء کرام کہ جو علم توقیت کے جاننے والے بھی نہیں جانتے، ٹھیک ہے، یہ بڑی بڑی ویب سائٹیں بنی ہوئی ہیں، یہ بھی اس پہ عمل نہیں کرتی۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ دعوت اسلامی کی جو موبائل ایپ ہے پیریڈ ٹائمز دعوت اسلامی، اس میں الحمدللہ ان تمام باتوں کا خیال رکھا گیا ہے۔ تو وہ جو میں نے بتایا کہ تیسری بار کی ضرورت پیش آتی ہے، اس کی مثال دے دیتا ہوں۔ یہ آپ کو پیش آئے گا جیسے آپ بڑے عرض بلاد پر جہاں وقت عشاء غائب ہونے کے قریب ہوتا ہے یا ابھی نیا آنا شروع ہوتا ہے غائب ہونے کے بعد، تو اب کیا ہوتا ہے کہ جیسے برطانیہ میں آپ نے نکالا جو ہے مئی کے مہینے میں عشاء، تو آپ نے پہلے تصور کیا کہ بھئی رات کے 8 بجے عشاء ہوتی ہے، 8 کو بنیاد بنا کے آپ نے وقت نکالا تو نکلا رات کے 11:10، 23:10۔ اب آپ نے 23:10 کو معیار بنا لیا، پھر نکالا تو پھر نکلا 23:14۔ اب دیکھیے دونوں میں فرق آیا، تو اگر 1 منٹ سے زیادہ فرق ہو تو آپ پھر ایک مرتبہ پھر گھما دیں گے، اب اس کو پھر متوقع بنائیں گے، تو 23:14 کا آپ نے پھر متوقع بنایا اور پھر میل و تعدل لی، تو اب جو وقت آیا تو پہلے آ رہا تھا 23:14:20 اور اب آیا 23:14:18۔ تو اب چونکہ منٹ کا فرق نہ رہا، سیکنڈوں کا فرق ہے، تو ہم اسے نظر انداز کر کے اسے ہی تحقیق مان لیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی